السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نماز سیریز کا سٹارٹ کر چکے ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے اور نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، نماز کا ترجمہ آنا کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید اور ترجمہ کے ساتھ نماز کا سٹارٹ کریں گے۔ نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی بھی الفاظ کی ادائیگی نیت کے طور پر کرنا، یہ صحیح احادیث ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو، اور تکبیر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہی جاتی ہے، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام ہو جانا، یعنی اس تکبیر کے کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے کہہ دینے کے بعد تمام چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہیں جو کہ ہم نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے کر رہے تھے، یعنی کسی سے بات چیت کرنا یا کھانا پینا چلنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر کہنے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اپنی صرف اور صرف نماز پر فوکس کریں گے، ہم نماز میں کیا ادائیگی کر رہے ہیں اپنے الفاظ پر فوکس کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر تکبیر ہوتی ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کے کہنے کے بعد آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کوئی بھی کھانا پینا چلنا پھرنا، یہ چیزیں آپ کی اب وہ حرام ہو جائیں گی جب تک آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ اسم جلالہ، اللہ کے نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں۔ تو اسم جلالہ سے پہلے یعنی اللہ کے نام سے پہلے جب زبر اور پیش آئے تو اس چیز کو آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ اسم جلالہ کو آپ موٹا ادا کریں گے، اس کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ، اللہ نہیں، اللہ، ٹھیک، اللہ اکبر۔ اب اس میں جو دو چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ آپ نے اس طریقے سے ان کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبار نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ اکبار کرتے ہیں تو اس اللہ اکبار کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ڈھول بجانے والا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر نہیں کر رہے ہیں، واو نہیں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی ہماری تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک یا کانوں تک بلند کیجئے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے استفتاح کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو دعائے استفتاح کیا ہے؟ استفتاح کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، ٹھیک؟ تو مدد کس چیز سے مانگیں گے، یہ ہم آگے اس کے ترجمہ میں دیکھتے ہیں۔ تو دعائے استفتاح کیا ہے، ہم کیوں پڑھیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قراءت سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے، یعنی خاموش ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جو تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ کی خاموشی ہے، اس کے دوران آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل من الخطاياي بالماء والثلج والبرد۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قراءت سے پہلے یعنی سورہ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کو ہم تجوید اور ترجمہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہم، اللہ، یہاں پر
کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم 2 کاؤنٹس کے لیے یعنی 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو لمبا کر کے لام کو پڑھیں گے. اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے اللہم، اللہم نہیں کرنا ہے. اللہ پہلے تو لام اسم جلالہ، یعنی میں نے پیچھے بھی بتایا کہ اللہ کے نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں، تو اسم جلالہ کو ہم یہاں پر موٹا ادا کریں گے اللہ، ٹھیک، اللہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کھڑی زبر کو 2 کاؤنٹس ادا کریں گے یعنی 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ میم پر غنہ کیجئے، میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. اللہم، غنہ ہوتا ہے ناک میں گنگنی سی آواز کو ٹھہرانے کو ہم غنہ کہتے ہیں. تو یہ 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے ناک میں گنگنی سی آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے جسے ہم غنہ بولیں گے. اللہم. آگے دیکھیے باعید، با پر آپ کیا کریں گے کہ 2 سیکنڈ کے لیے با کو لمبا کیجئے. الف ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. خالی الف سے پہلے جب بھی زبر ہو تو آپ اس کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھیں گے. با، ٹھیک. عید، عید، عین کو آپ حلق کے درمیان سے نکالیے. اگر آپ کا عین نکالنا مشکل ہے تو آپ وامٹ ساؤنڈ ہوتی ہے عی عی، اس طریقے سے نکالیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان کا پریشر پیچھے کی طرف رکھیے، زبان کو نیچے اور پیچھے کی طرف مضبوطی سے زور دیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عین نکل آئے گا. دال پر تھوڑا سا آپ قلقلہ کریں گے یعنی دال کو تھوڑا سا ہلائیے. بعید، ایسے بند نہیں کریں گے آواز کو بلکہ آواز کو تھوڑا سا ہٹ کر کے ہم ہلائیں گے. بعید، عید، یہ عید، یہ جو د ہو رہا ہے اس کو ہم دال ساکن کو اس طریقے سے ہلائیں گے. آگے دیکھیے بینی، بئی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے تو اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے آئی، ٹھیک. آپ نے اس کو بینی نہیں پڑھنا ہے، بئی، بینی، ٹھیک ہے. اس کو ہم یائلین بولتے ہیں. یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے تو اس کو ہم یائلین بولتے ہیں. تو ہم اس کی ساؤنڈ نکالیں گے آئی کی، جیسے بئی، تئی، سئی، اس طریقے سے بینی. آگے دیکھیے یا ساکن سے پہلے اب زیر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو اس کی ساؤنڈ ہوگی آئی کی، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یہ زیر کی ہی ساؤنڈ کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر دیں گے، نی، ٹھیک ہے. 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو لمبا کر دیں گے. بینی. آگے دیکھیے بینا، ٹھیک ہے. و بینا، پھر سے ہم یائلین ادا کر رہے ہیں تو آئی کی ساؤنڈ میں ادا کریں گے بئی، ٹھیک ہے. بینا نہیں کریں گے، بینا. خو، خو کو موٹا رکھیے، خو منہ بھر کے ادا کیجیے. خو، تو، تو. تو کے مخرج کے لیے ڈیٹیل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کا تو کا مخرج بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک. تو ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گی اور اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا. تو خو تو، خو تو، تو منہ بھر کے ادا کریں گے. خو تو یا اس کو تا نہیں بنانا، تو منہ بھر کے، تا نہیں. خو تو یا اور یا دونوں ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، ٹھیک. یہاں پر الف سے پہلے، خالی الف سے پہلے زبر ہے. خو تو یا دوسرے والے یا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کے ساتھ الف موجود نہیں ہے، ٹھیک. خو تو یا. اب یہاں پر یا نہیں کریں گے، ٹھیک. اللہم باعد بینی و بین خطایای. اب اس کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. اللہم، اے اللہ. باعد کا مطلب ہے دوری ڈال دے. اے اللہ دوری ڈال دے. کہاں؟ بینی کا مطلب ہے میرے درمیان، ٹھیک. و بینا اور درمیان، خطایا یعنی خطائیں، گناہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. تو کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے. اللہم باعد، اے اللہ دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایا اور میری خطاؤں یا گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے. آگے دیکھیے کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جس طرح، ٹھیک. تو کما، میم الف ما کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے،
ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ نماز کے اینڈ تک ساری چیزیں اچھے سے سیکھ جائیں گے کہ خالی الف سے پہلے، میں نے پیچھے بھی بتایا کہ خالی الف سے پہلے جب بھی زبر ہوگی تو 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کریں گے. تو یہاں پر ما اور با پھر سے خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کما باعدت، باعدت، یہاں پر آپ دال کو سکپ کر دیجئے اور تا کے ساتھ اس کو ملائیے، یہاں پر تشدید کے ساتھ اس کو ادا کیجئے. باعدت کما باعدت، عدت، عین کو اسی طریقے سے ادا کیجئے جیسے میں نے پیچھے بتایا. بین پھر سے یائلین ہے، بین نہیں کریں گے، بین المشرقی، شین میں یہ پھیلی ہوئی ساؤنڈ آنی چاہیے. بین اب یہاں پر لام کو ہلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، بین المشرقی نہیں، کسی بھی لفظ کو ہم نے ہلانا نہیں ہے سوائے 5 الفاظ کے. 5 الفاظ اگر ساکن حالت میں آئے تو صرف اور صرف ان کو ہم نے اپنے مخرج سے ہلانا ہوتا ہے. وہ کون سے 5 الفاظ ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. ان 5 حروف کے علاوہ ہم نے ساکن حالت میں کسی بھی لفظ کو نہیں ہلانا. ساکن کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر یہ چھوٹی سی یہ جو دال والی علامت ہے نا، یہ لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بین المشرقی، یہاں پر شین کو بھی نہیں ہلانا، لام کو بھی نہیں ہلانا. والمغرب، ٹھیک ہے، غین پر بھی آواز کو ہلائیں گے نہیں بلکہ آواز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، آواز کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے لے کے چلیں گے. مغرب، با کو ہم ساکن کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں نا یہاں پر، تو اس کو ہم اس کی آواز کو ہلائیں گے. مغرب، مغرب. غین میں آپ کی گاف والی ساؤنڈ نہیں آنی، مگ نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ کما جس طرح، باعدت، باعد ہم نے دیکھا تھا نا دوری ڈال دے، اور یہاں پر باعدت کا مطلب ہے تو نے دوری ڈالی ہے. تو نے، یہ جو تا ہمیں زبر والی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے. باعدت، تو نے دوری ڈالی ہے. بینا، بین ہوتا ہے نا درمیان، درمیان کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ماں بہن. ٹھیک، تو ماں بہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. تو یہاں پر بین کا مطلب ہے درمیان، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے. یعنی جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے، تو دیکھا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی. یعنی میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان اس قدر دوری ہو کہ جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے. کتنی دور ہے؟ مشرق ایک سائڈ پر اور مغرب ایک سائڈ پر ہے. تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے، اور میرے گناہ آپس میں ملے ہی نہ، میں گناہ ہی نہ کروں. ٹھیک، تو کتنی اچھی یہ دعا ہے جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں. بے شک انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. اب چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس اگر ہم دیکھ لیں تو ہم اکثر کہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹیں گے، اب ہم ایسے نہیں کریں گے، ویسے نہیں، لیکن پھر سے ہم وہی غلطی کر لیتے ہیں، پھر سے ہمارے سے وہی خطائیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دعا جب ہم ہر نماز میں سٹارٹ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خطاؤں میں، ہمارے گناہوں میں مشرق اور مغرب جیسی دوری ضرور ڈالیں گے جب ہم اس کو کانشیس ہو کر ترجمے کے ساتھ، ترجمے کو مائنڈ میں رکھ کر اس کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اللہم، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے، اس میں جلالہ کو موٹا کرتے ہوئے اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہوئے 2 سیکنڈ کے لیے. 2 سیکنڈ کے لیے کھڑی زبر کو لمبا کریں اور 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں میم مشدد کا غنہ ٹھہرائیں. ٹھیک، اللہم. آگے دیکھیے، ہم ما نہیں کریں گے، میم کی جو زبر ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ رکھیں گے، میم کی زبر کو 1 سیکنڈ رکھیں گے، غنہ کو ہم 2 سیکنڈ کریں گے. کیسے؟ ہم، یہ جو ٹائم ہم پر لگائیں گے یہ 2 سیکنڈ لگائیں گے، اور ما کے لیے ہم صرف 1 سیکنڈ رکھیں گے. کیسے؟ ہم. ٹھیک ہے، ہم ما نہیں کریں گے. ٹھیک، اسی طریقے سے آگے دیکھیے، نقینی. اب یہاں پر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ کہ قاف کی تشدید ادا نہیں کی جاتی. تشدید کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دبا کر حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو دبا کر ادا کریں گے، نقی، نقی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے اس کے اوپر.
قاف کا مخرج کے لیے بھی آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی شو ہو رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی شو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو قاف کے مخرج کے لیے بھی آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیے گا اگر کوئی دیکھنا چاہے. تو دیکھیے نقینی نی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو ہم زیر کو 2 سیکنڈ کے لیے اور لمبا کریں گے کیونکہ یا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. یا کو ادا کرنے کے لیے نقینی نی، ٹھیک. من کے نون کو ہلانا نہیں ہے، من نہیں کریں گے. من خطایا، یہ پیچھے بھی ورڈ گزرا، ٹھیک ہے. یا کو اینڈ والی یا کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ اس الف والی یا کو لمبا کریں گے 2 سیکنڈ کے لیے. خطایا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ جو ورڈ ہے خطایا، دو طرح سے احادیث میں آیا ہے. یہاں پر ورڈ من الخطایا ایسا بھی ہے اور من خطایا ایسا بھی ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. اب اس کے ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ، نقینی، مجھے پاک صاف کر دے، من سے، خطایا میرے گناہوں سے یا میری خطاؤں سے. خطا کا جو ورڈ ہے خطاؤں سے ہے نا، ٹھیک ہے. تو میرے گناہوں یا میری خطاؤں سے مجھے اس طرح پاک صاف کر دے. کیسے؟ اب یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے. کس طرح؟ کما، جس طرح، ینق الثوب، الثوب، اب یہاں پر سا کو سین نہیں بنانا ہے. سین سے بچنے کے لیے آپ زبان کی نوک کو، بالکل باریک سی نوک کو، چھوٹی سی نوک کو اوپر سامنے والے 2 دانتوں سے ہلکی سی باہر نکالیے اور ذرا سا نرمی سے ٹچ کیجئے تو آپ کی سیٹی نہیں آئے گی، سین نہیں بنے گا، پھر وہ کیا ہوگا؟ سا بن جائے گا. کیسے؟ یہ قَثَّوْبُ، ٹھیک ہے. پھر آپ کی سیٹی نہیں آئے گی. قاف کو موٹا رکھیں گے، قَثَّوْبُ، يُنَقَّ الثَّوْبُ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ثو، یہاں پر واو لین ہے یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے او کی ساؤنڈ. اس کو ثوبو نہیں پڑھنا، ثوبو پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو ہم اس کو پڑھیں گے او کی ساؤنڈ میں، جیسے بو، تو، خو، جو، ٹھیک ہے. اور ہے يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ، اب با پر ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. با ساکن کو جب ہم نے دیکھا کہ 5 حروف کو ہم ساکن حالت میں ہلائیں گے، قاف، طا، با، جیم، دال. اب یہاں پر با کی آواز اب نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اب، لام کو نہیں ہلائیں گے ہم، ٹھیک ہے. ثوبل نہیں، ثوبل بل. اس طریقے سے زبان کو جب آپ اوپر ٹچ کر رہے ہیں لام کو ادا کرنے کے لیے تو بل ٹچ کر کے رکھیں، بل نہیں کریں گے فوراً سے، ٹھیک ہے. اب ضاد کو منہ بھر کے ادا کیجیے. اور اس کو ہم ضاد اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ عربی لب و لہجے میں ضاد کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں ہے. تو اس وجہ سے ہم عربوں کے لب و لہجے کے مطابق اگر دیکھیں تو اس کو ہم ضاد پڑھیں گے، ٹھیک. اس کے علاوہ ضاد کو جب ہم ضاد پڑھتے ہیں تو یہ زوئیں، یہ جو ضا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ریزیمبلنس کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہم اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج بھی عربی تھی تو ہم عربی میں بھی اس کو سیکھیں گے. اب منہ بھر کے ادا کریں گے. زبان کی جو سائڈز ہیں ان کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ لگائیے اور موٹا کر کے ادا کیجیے. کما ينق الثوب الابيض. پھر آگے دیکھیے من الدنس، من دال کے ساتھ نون کو ملائیں گے اور پھر دنس ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، اس وجہ سے سین کی زیر کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک. من الدنس، سین میں سیٹی لے کر آئیں گے. تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. کما ينق الثوب الابيض من الدنس. اب اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. کما، جس طرح یا جیسے، ينق الثوب، ينق صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الابیض سفید، سفید کپڑا. ابیض کہتے ہیں سفید رنگ کو، ٹھیک ہے، سفید کپڑا. اس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے. من الدنس، من سے، الدنس میل کچیل سے، ٹھیک ہے. جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، جو میرے گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے.
سفید کپڑے کی یہاں پر بات کیوں آئی؟ دیکھیں اگر کسی کالے رنگ کے کپڑے کے اوپر کوئی میل کچیل لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو اس طریقے سے اتنا زیادہ اس کو صاف نہیں کرتے، اتنا زیادہ اس کو مل کر دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ وہ بلیک ہے، پہلے سے ہی کالا ہے، اس کے اوپر میل کچیل اتنی واضح بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن سفید کپڑے پر اگر کوئی داغ دھبا لگ جاتا ہے، اسے دھونے میں بھی ہمیں زیادہ محنت بھی لگتی ہے، تب تک وہ صاف نہیں ہو جاتا، تب تک وہ خوبصورت بھی نہیں لگتا۔ تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، یعنی سفید کپڑے کی جس طرح سے میل اتاری جاتی ہے، جتنی محنت سے، جتنی صفائی سے اس کی دھلائی کی جاتی ہے، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف کر دے۔ تو یہ دعا جب ہم کانشیس ہو کر مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمانے والے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ضرور ہوں گے۔ اللہم اغسلنی، اللہم اغسلنی، اللہم، یہاں پر پھر سے وہی جو پیچھے ہم نے رول پڑھے ہیں، تو اب ہم یہاں پر ہما نہیں کریں گے بلکہ غین ساکن ہے تو غین کے ساتھ میم کو ملا دیں گے، غین پر ہم نے کلکلا نہیں کرنا، غین کی آواز کو ہلانا نہیں ہے بلکہ آواز کو کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، کیسے مغ، اس طریقے سے مغ نہیں کریں گے اور گاف کی ساؤنڈ پہ نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہم اغسلنی، سل، لام کو بھی نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے، سلنی، نی یا مدہ، پھر سے ہم 2 سیکنڈ کے لیے یہاں پر نون کی زیر کو لمبا کریں گے۔ اللہم اغسلنی من خطایا، من کے نون کو پھر سے نہیں ہلائیں گے، من نہیں کریں گے، من خطایا، وہی ورڈ دوبارہ سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ تو اب اس کا ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اغسلنی، مجھے دھو دے، ٹھیک، مجھے دھو دے، کس چیز سے؟ من خطایا، یعنی میری خطاؤں سے، میرے گناہوں سے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے۔ اب وہ کیسے دھو دے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ بالثلجی، بالثلجی، الثلج ہوتا ہے برف، برف کے ساتھ، والمائی، اور پانی کے ساتھ، والبردی، اور اولوں کے ساتھ، بالثلجی، ثل، لام کو نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے، سا، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ زبان کی نوک کو ہلکی سی دانتوں سے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کیجئے اور تھوڑی سی باہر نکالیے تو سین نہیں بنے گا، بالثلجی، بالثلجی، والمائی، یہاں پر ہم 4 کاؤنٹس کے لیے 4 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو لمبا کریں گے، ما، الف کو ہم 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، مد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ول، لام کو پھر سے نہیں ہلانا، لام ساکن کو کہیں بھی نہیں ہلانا آپ نے، ٹھیک ہے، والبرد، ب، را موٹا رکھیے، اور دال کو ہم چونکہ ساکن کر رہے ہیں تو ساکن حالت میں اس کو ہلائیے، برد، برد نہیں کریں گے، برد، جی برف کے ساتھ، والمائی، اور پانی کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ۔ تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور اولوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر برف بھی ٹھنڈی ہے، پانی مین صاف پانی، ٹھیک ہے، اولوں کے ساتھ یعنی اولے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یعنی گناہوں کی جو ہماری گرمی ہے اس کو بھی ہمارے سے دور کر دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جو گرمی آ چکی ہے، جو تپش ہے، وہ ہم سے دھو دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور اولوں کے ساتھ، یعنی ان کی جو تپش ہے وہ بھی ہمارے سے چلی جائے، دور ہو جائے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، اس پوری دعا کو ہم پڑھیں گے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اس دعا کو 3 حصوں میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے لیے دعا یاد کرنی بہت ایزی ہو جائے گی۔
اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ پھر اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ڈیٹیل ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت نبوی کے مطابق نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، ہمیں کانشیس ہو کے نماز کے ترجمے کے ساتھ نماز کا ترجمہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمیں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نے ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے لیے استقامت عطا فرمائے۔